جب بھی کسی عام انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلا کر وصیت اور نصیحت کرتا ہے جو کہ اس کی زندگی اور تجربے کا نچوڑ ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بہترین انسان اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو رخصت کرنے سے پہلے جو آخری خطبہ جو نصیحت امت کو کی تھی وہ آپ کی تمام تعلیمات کا نچوڑ تھا، اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے بہترین خطبہ تھا جس نے دین کی سمندر جیسی تعلیمات کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا۔ دیکھیں، یہ یونیورسل قانون ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر اگر آپ کسی کو راضی یا خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی ہر کہی ہوئی بات پر عمل کریں، وہ کام کریں جو کہ اس کو راضی کرے اور اس کو خوش کرے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو نصیحت کی تھی آج ایک بار پھر غور سے سنیں اور خود سے سوال کریں کہ کیا کسی ایک کو بھی آج یہ امت فالو کر رہی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آج کس منہ سے ہم میلاد مصطفیٰ منا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آپ سب لوگ یہ بات مانیں گے کہ اس محفل میلاد کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ظالم ہیں، پورا سال نماز اور قرآن کی طرف رخ نہیں کرتے، مظلوموں کا حق کھاتے ہیں، سود خور ہیں، نسل پرست ہیں، بہنوں بیٹیوں کا حق کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لیکن جیسے میلاد نبی کی بات آتی ہے تو ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک بار اسی نبی سے بھی پوچھ لو کہ انہوں نے اپنی پیدائش کو کیسے منایا۔ اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو منڈے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ اپنی عبادات کو بنایا، نہ کہ رسم و رواج یا پھر جلوسوں کو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بھی نبی کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم سے یہی محبت چاہیے تھی کہ ہم ان کے نام پر نئی نئی رسومات کو، بدعات کو ایجاد کریں، یا پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی سنت کو زندہ کریں؟ اور آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ہوتے اور اپنی امت کو یہ سب کچھ کرتا دیکھتے تو کیا اس سے خوش ہوتے؟ یا پھر یہ سب بدعات کو دیکھ کر کہ جس امت کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اپنی اولاد کو قربان کر دیا، کافروں مشرکوں کی سختیاں، جنگیں برداشت کی، ان کا دل انتہائی دکھی ہوتا جب وہ یہ دیکھتے کہ ان کی امت آج بدعات اور خرافات کے اندر اتنا ڈوب گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہیں یا پھر کوئی غیر مسلم امت۔ اصل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں ہے کہ ہم بس سال کے اندر ایک جلوس نکال لیں اور باقی پورا سال سنت کو بھول جائیں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ ہر دن ہر لمحہ ان کے طریقے پر جینے کی کوشش کریں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کا رسول بھی۔ لیکن اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے تو جو مرضی کریں، لیکن خود کو مسلمان کہہ کر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ نہ کریں، کیونکہ یہ سب اسلام نہیں ہے، اور جس جگہ سے اصل دین کی شروعات ہوئی آج بھی وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا تو محبت مالا یؤمرون، جس کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی۔ یہ جتنی رسمیں اب دین میں چل رہی ہیں، اب میلاد النبی کا پڑھ رہے، میں ویسے نہیں کرتا، صرف توجہ دلاتا ہوں کہ حکمران دین کا کیا ہو رہا بلاتے۔ بریلوی حضرات ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ، سب جانتے ہیں کہ 604 ہجری تک دنیا میں میلاد النبی کے نام پر کچھ نہیں ہوتا تھا، کہیں نہ کوئی محفل ہوتی تھی، نہ کوئی دن مناتا تھا، نہ کسی کو یہ پتا تھا۔ 604 ہجری میں الملک المظفر شاہ اربل عراق کا حکمران تھا، اس نے دیکھا کہ ادھر عیسائی فوجیں بیٹھی ہیں، مقابلہ شروع تھا۔ کرسمس ڈے آیا، انہوں نے دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن منایا، عید میلاد المسیح۔ اس نے کہا اپنے نبی کا منا رہے ہیں، تم بھی مناؤ۔ ابن دہیہ عالم کو بلا لیا، حلوے پک گئے، بکرے ذبح ہو گئے، مرغ ذبح، ہزاروں بکرا۔ اب لوگوں نے کھایا، ناچنے والے ناچے بھی، اس میں بھی خود بادشاہ بھی ناچا، رقص کیا اس نے، اور بعد میں اس کو ابن دہیہ کو خرد دیا، پیسے دیے، چل پڑا، آگے سے آگے بڑھتے جلوس شروع ہو گئے۔ تو حکمران ہوتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے، کہ کچھ ایسی رسمیں کرتے رہو کہ خوش رہیں کہ یار ان سے زیادہ محب رسول کون، اصل دین کا نام نہ لے لیتا، حدود اللہ کو ختم کرو، نافذ نہ ہونے دو۔ سن 10 ہجری 632 عیسوی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ وہ حج پر جا رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اسی وجہ سے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے میدان عرفات کے میدان کے اندر 9 ذی الحجہ کو اونٹ پر سوار ہو کر ایک جامع اور تاریخی خطبہ دیا،
ویسے تو اسی حج کے دوران آپ نے مینا اور مزدلفہ کے اندر بھی کافی ہدایات دی، لیکن عرفات کا خطبہ سب سے اہم اور مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اس خطبہ کے شروعات کے اندر آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ پر تم سے کبھی ملاقات نہ کر سکوں، یعنی یہ ہماری آخری اجتماعی ملاقات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح سے یہ دن یعنی یوم عرفہ، یہ مہینہ ذوالحجہ اور یہ شہر مکہ مکرمہ حرمت والے یعنی پاک ہیں، اسی طرح سے تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ مطلب کسی کا ناحق خون مت بہانا، اس کا مال مت لوٹنا، اس کی عزت پامال کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ میں تم لوگوں کے لیے جاہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر رہا ہوں، تمہارے لیے سود کا نظام ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ اس لائن کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عرب کے معاشرے کے اندر سود یعنی ربا کس قدر عام تھا، اور لوگ قرض دیتے اور اصل رقم کے ساتھ کئی گنا زیادہ وصول بھی کرتے۔ یہ غریبوں پر ظلم اور دولت مندوں کا استحصال تھا، لہٰذا قرآن نے سود کو حرام قرار دیا اور اسے اللہ کے خلاف جنگ کہا۔ اور جو سود پہلے سے لوگوں نے قرض کے بدلے ادا کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اس دن ختم فرما دیا، اور سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان کے سود کو ختم کیا، یعنی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یا پھر ان کے نام کا جو بھی سود تھا اس کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جاہلیت کے سارے خون کے دعوے آج سے ختم ہیں، کوئی بھی شخص کسی کو قتل کے بدلے دشمنی کے طور پر قتل نہیں کرے گا، اور سب سے پہلا خون جسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان نے قبائل پرستی کو ختم کر کے امت کو جوڑ دیا، کیونکہ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد قتل ہو جائے تو پورے کے پورے دو قبیلے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آپس میں لڑ جاتے، اور اس طرح سے مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جاتا، کیونکہ یہ انتقام نسل در نسل قبیلوں کے اندر چلتا رہتا اور قتل و غارت کبھی ختم ہی نہ ہو پاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج سے یہ جاہلی رواج بالکل ختم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر قصاص اور دید کا نظام موجود ہے، یعنی قاتل سے براہ راست بدلہ یا پھر خون بہا لینا، لیکن قبیلے خود سے کوئی بھی بدلہ نہیں لے سکتے۔ اور سب سے پہلا خون جسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ میرے اپنے خاندان کا ہے، یعنی ربیعہ بن حارث کا بیٹا جسے قبیلہ حذیل نے قتل کیا تھا۔ اس خون کا بدلہ انتقام اب کوئی نہیں لے گا۔ اور پھر فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تمہارا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں اور تمہاری عزت کی حفاظت کریں، اور ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے کھانے پینے، کپڑے اور رہائش کا انتظام اچھے طریقے سے کرو۔ تمہارے پاس جو امانت رکھی جائے اس کے مالک کو واپس کر دو۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم ایک ہے، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ فضیلت صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے کہ جو شخص جتنا نیک ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ لوگو، ہر شخص اپنی میراث کا حقدار ہے، کسی وارث کے حق کو چھیننا تمہارے لیے جائز نہیں۔ جاہلیت کے دور کے تمام مالی اور خاندانی رواج آج سے میں نے ختم کر دیے۔ پھر فرمایا کہ شیطان اس مکہ کی سرزمین کے اندر کبھی بھی دوبارہ عبادت نہیں کر پائے گا، یعنی یہاں پر دوبارہ کبھی بھی کفر و بت پرستی نہیں آ پائے گی، لیکن وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر خوش ہوگا۔ اس سے بچو، یعنی بڑے گناہوں سے زیادہ روزمرہ کے چھوٹے گناہوں سے تمہیں ورگلا کر بڑے گناہ کروانے کی کوشش کرے گا، اس سے بچ کر رہنا۔ اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو تو جنت کے اندر اپنے رب کے پاس داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میری سنت۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے اہل بیت بھی۔ آپ کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ ہدایت کا واحد راستہ قرآن اور سنت ہے، اور سب سے بہترین تشریح ان کی میرے اہل بیت کریں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم لوگ کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اپنی امانت ادا کر دی اور ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے زیادہ بہتر طریقے سے بات کو سمجھ پائیں۔ اور اسی موقع پر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اس لیے تھے کہ اب یہ ذمہ داری امت پر ہے کہ وہ دین کو آگے پہنچائے اور اس پر عمل کرے۔ اب آپ تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ کی تمام نصیحتوں کو پڑھتے جائیں اور اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ ہمارا معاشرہ کیا آج کے دور کے اندر کسی ایک نصیحت پر بھی پوری طرح سے عمل کر رہا ہے۔
آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا تمام معاشی نظام، بینکنگ کا نظام سود پر ٹکا ہوا ہے. عورتوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کو بنیادی حقوق تک آج بھی نہیں دیے جا رہے. انسانی حقوق، اس کے جان و مال کی کوئی قدر نہیں ہے. نسل پرستی آج بھی عروج پر ہے اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے اپنے بزرگوں کو پکڑ لیا اور اتنا زیادہ ان کی تعلیمات کو فالو کیا ہے کہ قرآن و حدیث کو بلا کر اپنے اپنے فرقے بنا کر تقسیم ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جس قرآن و حدیث کے حوالے اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تھا کہ قیامت تک تم لوگ اس کے حوالے ہو، اس کو چھوڑ کر یہ گمراہ مسلمان آج قبروں پر سجدے کرنے لگے ہیں. نبی سے زیادہ رتبہ اپنے مر چکے بزرگوں کو دے رہے ہیں. قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے قول پیش کرتے ہیں. ان کی جھوٹی کرامات ثابت کرنے کے لیے ان کا مقابلہ انبیاء سے کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے جسم پر پسینہ اقدس آئے تو خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہی طریق غوث اعظم کو عطا کیا گیا. آپ کے جسم اقدس پر بھی پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے مکھی نہیں بیٹھتی، تو فرمایا جو میرے جد کریم کو اللہ نے فیض عطا کیا، کمال عطا کیا، اس کا پرتو جب مجھ پہ پڑا تو مکھی میرے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی. استغفر اللہ العظیم. بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز. تمہیں بلاد ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں اور ہمیں وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز. تمام عمر گزاری تمہارے قدموں میں، ملا ہے اور ملے گا صدا غریب نواز. اور پھر اوپر سے حد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ عشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. آخر کس منہ سے؟ کیا یہ لوگ انہی اعمال کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے رسول کا سامنا کر پائیں گے؟ ذرا سوچئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.